الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر فمن تطوع فهو خير له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں، عنایت کی ہیں. اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمارے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں. اللہ رب العالمین کو جن باتوں کے ذریعے سے راضی کیا جا سکتا ہے، جن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوش کیا جا سکتا ہے، جن حرکتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ حاصل کی جا سکتی ہے، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو کیسے اللہ رب العالمین سے اس کو بخشوایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلا دیا ہے. اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرتے ہوئے صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آسانی سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آسانی ان کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت زندہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ ایام کو، اوقات کو، سیزن کو، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سنہرے مواقع عطا فرمائے ہیں ان لمحات کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو سیکل، پالش اور اس کو چمکدار بنانے کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک رسمی مسلمان کی طرح ہم نے وہ چیز حاصل کی، وہ وقت حاصل کیا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، بس ہمارے لیے یہی چیز کافی ہے. ایسی حالت ہماری باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ ایک مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ دنوں کے ذریعے سے، سنہرے اوقات کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جہاں ہم اپنے ایمان کے اندر حرارت محسوس کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لے کر ہم اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ثواب کی امید کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مواقع دیے ہیں، جو چند دن کے ایام ہم نے گزارے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت کی ہے، اور وہ ایسا انقلابی مہینہ تھا جس میں ہم نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے. اور اللہ رب العالمین نے جیسے ہی ان ایام کی تکمیل ہوئی ہے، مدت ختم ہوئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ان احکام پر زندگی بھر ختم ہونے تک، زندگی کے ختم ہونے تک، وفات پانے تک ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو استوار کرنے کی کوشش کریں. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں؟
کہ وفات کے آنے تک، موت کے آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت فرائض کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پسند کرے۔ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ بندہ، ہر اکائی مسلم جماعت کی، مسلم سوسائٹی کی یہ چاہتی ہے، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جائے۔ لیکن کیا یہ اتنی سستی چیز ہے؟ سوال ہے، بہت ہلکی چیز ہے کہ ہم نے جو چند دن 30 دن کے آئے تھے اس کے اندر ہم نے شب بیداری کی، جی جان لگا کر، جی توڑ محنت کی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، بہت کچھ کیا، حتیٰ کہ بعض احباب نے حرام کاموں سے، حرام کمائی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا، حلال چیزوں کی طرف بڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو چھلنے سے منع کیا، اتنا اہتمام کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اتنی چھوٹی سی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے، ہمارے نبی کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، وہ حیلے وہ لیت العال، وہ ایکسکیوزز، وہ ساری چیزیں ایک طرف کر کے بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے، اس کا تعلق فرائض سے، اس کا تعلق نوافل سے، سنت سے ہے۔ جیسے ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، ہمارے عمل کرنے میں، ہمارے اعمال عملی طور پر اس چیز کو انجام دینے میں ہمارے یہاں فرق پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں، نیچے اتر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ چیز ثابت ہو گئی تو میرے لیے اور آپ کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہم نے اگر دیکھا کہ فقہائے کرام نے ان ساری چیزوں کو رکھا ہے، اس کے احکام بیان کیے ہیں تاکہ عمل کے اندر آسانی ہو۔ عمل کے اندر آسانی کا مطلب یہ ہے تاکہ پریشانی نہ ہو کہ ہم سے کسی واجبات کا اور ہم سے کسی رکن کی کمی ہو گئی ہے، چھوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہو۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے رمضان مبارک کے ذریعے سے توحید کی بھی پریکٹس کی، اللہ رب العالمین نے توحید کی بھی مشق کرائی۔ کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سارے کام کرتا ہے اسی کے لیے سوائے روزے کے۔ جو ہمارا کلمہ ہے یا ہم سورہ فاتحہ کے اندر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، یہ اسی کی تعبیر ہے کہ ہمارے سارے کام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کو اس کے اندر کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لوگوں کے یہاں اس کی عدالت ظاہر ہوتی ہے، وہ عبادت گزار بنتا ہے، لوگوں کے یہاں اس کی شہادت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ اہل ایمان جب سفارش کریں گے تو ایسے نمازی کو جو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اپنے کسی گناہ کے بنا پر جہنم میں چلا گیا تو اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ نمازی تھا، کل عمل ابن آدم لہو۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ اسی احکام میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر سوالات کا ذکر کیا ہے کہ جب بندے سوال کرے تو اللہ کے نبی بتلا دیجیے کہ ان کو جو مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگنا ہے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مفہوم ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو تعبیرات ہمیں 30 دن کے اندر ٹریننگ دلائی ہیں، یہ ساری مشق ہماری 11 مہینوں کے اندر ظاہر ہونی چاہیے۔ ہم نے کس کو راضی کرنے کے لیے کام کیے تھے؟ کیا ہمارا رب صرف رمضان مبارک کا رب ہے، یا پھر اس کا تعلق شوال سے بھی ہے، اس کے بعد آنے والے مہینوں سے بھی ہے، دیگر ایام سے بھی ہے؟ لیکن جیسے ہی ایام گزر جاتے ہیں، داڑھی چھل کر گٹر میں پھینک دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم سنت جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی کون سے رحمت کے ہم اللہ رب العالمین کے مستحق بن جائیں، ہم کو پتہ نہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہوگا، راستے سے گزرنے کی وجہ سے راستے میں کوئی ہارمفل آبجیکٹ، کوئی ڈالی، برانچ، شاخ سامنے آ گئی، اس شخص نے اس کو کاٹ کے ہٹا دیا، پھینک دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی بنا پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔
راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی. اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آنے میں ہم کو نہیں معلوم ہم اللہ رب العالمین کی کون سی رحمت کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے سامنے کون سی نیکی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں. لہٰذا اور ایک بات غور کرنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہمارے چہروں پر داڑھی لہلہانی چاہیے. ہمارا ماجرا کچھ اور ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ جب ظلم زیادتی کی گئی تھی، طلاق مکرہ کا واقعہ جب ہوا تھا اور ان کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا کہ وہ جبر والا جو طلاق ہوتا ہے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں، اور ان لوگوں نے بہت کوشش کی تھی، تو امام مالک رحمہ اللہ کو اتنا ستایا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، کام کرنا بند کر دیا. اس کے بعد پھر ان کے چہرے کو کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر ان کو شہر میں گھمایا گیا اور کہا گیا کہ لوگوں دیکھو یہ حکومت سے مخالفت کا انداز ہے اور اس کا انجام یہی ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تم نے تعارف کرا دیا، اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں. لوگوں جو مجھے پہچانتے ہو مجھے پہچانتے ہو، اور جو مجھے نہیں پہچانتے ہو وہ مجھے جان لیں کہ میں مالک بن انس ہوں. میں ہی وہ امام دار الہجرہ ہوں جس کے فتوے پر آپ لوگ عمل کرتے ہو. وہاں پر ان کی داڑھی چھل دی گئی تھی. ایسے سنت کی اتباع کرنے والوں نے اپنی اس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم اپنی صرف خوبصورتی بڑھانے کے لیے جو بزام خواہش ہمارے اپنے لفظوں کے حساب سے ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، کس لیے ہماری عمر گزر جاتی ہے، ہم قبر کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہونے کے نزدیک ہے، لیکن نہ جانے ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے؟ سامعین کرام، نفل سے جب بات جڑ جاتی ہے، سنت سے جب بات جڑ جاتی ہے تو اس کو بہت ہلکے سے لیا جاتا ہے. نفل کیا چیز ہے، تطوع کیا چیز ہے، فرائض سے الگ فرض جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا ہوا ہے اس سے ایک جانب جو اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. اب کچھ نوافل ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ متعین ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، جیسے سنن رواتب. ہم ظہر سے پہلے ظہر کے بعد کی جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت موقدہ پڑھا ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، اس طرح کی جو نمازیں ہیں سنن رواتب کے اندر شامل ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ متعین نہیں ہیں، جن کو بندہ کبھی بھی انجام دے سکتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے خاص نہیں ہے. صلاۃ الوضو ہے، وضو کی نماز آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی دیگر اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ہم مسلمانوں کو کیا بتلایا ہے؟ فمن تطوع فهو خیر اللہ. اور یہ آیت بھی اللہ رب العالمین نے اسی رمضان سے جو متعلق آیت ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نے جو اضافی کام کر لیا وہ ہمارے لیے بہترین ہے. ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر اپنی جو متعینہ اماؤنٹ ہے، متعینہ جو سیلری ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد ایکسٹرا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بیلنس مضبوط موجود ہو، ہماری ضروریات اس سے محفوظ ہو سکیں، پوری ہو سکیں، اور ہمارے جو ذاتی مسائل ہیں اس کو ہم حل کر سکیں، خرچ کر سکیں، اس کو سولو کر سکیں. یہ ہماری دنیاوی چیزوں کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بتلائی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے انہی نوافل کے ذریعے سے، انہی سنن کے ذریعے سے ہماری عبادتوں میں جو کمیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے اس کو مکمل فرمائے گا. اور خلاصتاً یہ کہ ہم نے اگر نوافل میں نمازوں کا خیال کیا ہے تو اس کے ذریعے سے فرائض میں جو کمی ہوئی ہے، علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو مکمل کرے گا. اور روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہی نوافل صیام کے اندر، روزوں کے اندر رکھا ہے، روزے رکھے بندے نے، اللہ رب العالمین اس کے ان نوافل کے ذریعے سے، نفلی روزوں کے ذریعے سے فرض روزوں میں جو کمی واقع ہوئی تھی، اللہ رب العالمین اس کے فرض روزوں کی صیام کی کمی کو مکمل کرے گا. زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہے. زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی، 1 سال کی مدت، مثال کے طور پر 1 محرم سے لے کر 29 ذی الحجہ 30 ذی الحجہ تک ہماری مدت پوری ہوئی، سال بھر کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. لیکن اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو کھڑا نہیں کر سکتے. ہم کو چاہیے کہ ہم نفلی صدقات و خیرات جتنا اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا چاہیں دیتے جائیں. اور اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ فضیلتیں بتلائی ہیں. انشاءاللہ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرنے کی، گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتا ہے، بہت قریبی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کرام سے اور اپنے دوستوں سے دشمنی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہر ایمان والا اللہ رب العالمین کا دوست ہے. کون نہ سمجھ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہے گا کہ میں اللہ رب العالمین کا دوست نہیں ہوں. ہمارا جو ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کے حساب سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اور دور ہوتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں تو اس کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں ہماری ایمان کی محبت اللہ رب العالمین سے کم ہوتی ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ہم وہاں سے چور دروازے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے میں اور آپ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے اور بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کے حوالے سے بیان فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میرے نزدیک میری قربت حاصل کرنے کے لیے جو میں نے اس کے اوپر فرائض متعین کیے ہیں وہ اس کو انجام دیتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کو اللہ رب العالمین کی کم سے کم قربت حاصل کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا بندہ بننا ہے، اللہ والا بندہ بننا ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا ہے، تو اتنا تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے گزر جانے کے بعد ہمارے اوپر جو 5 وقت کی نماز جو فرض ہیں ہم کو کم از کم ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیمانہ بتلایا ہے. ہماری عبادتیں کہیں صرف جمعہ تک اور عید کے دن تک محدود نہ ہو جائیں. ہم اللہ رب العالمین کی اگر صرف فرض نماز کا خیال کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر ایک اعرابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتلایا تھا کہ تم 5 وقت کی نماز کا خیال کرو اور اس کے بعد آپ کی مرضی جو اس کے اوپر جو اضافہ کرنا چاہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے بارے میں یہی تعلیم دی تھی. اور اس کے بعد وہ شخص رخصت ہوا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کامیاب انسان کو اگر دیکھنا چاہو تو اس شخص کو دیکھ سکتے ہو اگر اس نے اپنی باتوں میں سچا رہا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کم از کم ہم کو 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا لیول آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. سامعین کرام، یہ لیول ہم کو حاصل کرنا ہے، یہ مقام ہم کو حاصل کرنا ہے، یہ درجہ ہم کو حاصل کرنا ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم سے اور آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ کنٹینیو بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل کے ذریعے سے کوشش کرتا رہتا ہے. صرف ایک دن اس نے ظہر سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی، صرف ایک دن اس نے ظہر کے بعد کی نماز نہیں پڑھی، صرف ایک دن اس نے سنن رواتب کا سنت موقدہ کا خیال نہیں کیا، صرف ایک دن اس نے مغرب کے بعد کی نماز نہیں پڑھی. ہمیشہ وما یزال یتقرب الیہ، کنٹینیو اس کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ نوافل کا اہتمام کرے. اور نوافل میں سب سے پہلے سنت موقدہ اور سنن رواتب کا ذکر علماء کرام نے ذکر کیا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عبادت کو پکڑنے کی کوشش کریں، انجام دینے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کو بوجھ سمجھ کر انجام دینے کی کوشش کریں. جیسے ہماری ذمہ داری ادا ہوئی ہم فوراً وہاں سے اڑ گئے، ہم فوراً نکل گئے اتنی رفتار کے ساتھ کہ ہمارے کسی دوست نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ سلام پھرنے کے بعد لوگ اتنی رفتار سے نکلتے ہیں کہ آخری صف میں جو بھائی اپنی نماز کو پوری کرتے ہیں تو کبھی ایسا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اخبار میں یہ نہ آ جائے کہ فلاں شخص کے گھٹنا لگنے کی وجہ سے کسی نمازی کا انتقال ہو گیا. کہ اتنی رفتار سے ہم نکلتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سامنے والا بھائی ہمارا رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، کون سی کنڈیشن میں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہم نماز پوری کر کے فوراً تیزی سے مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی ہے، کیوں اس کو ضائع کرتے ہو، برباد کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب تک اس سے حدث نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ مصلی کے اندر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اس عبادت گاہ کے اندر رکتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں اس فضیلت کو چھوڑتے ہو؟
کیوں بھاگتے ہو اتنی عظیم نعمت کو چھوڑ کر؟ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے کتنی عظیم چیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اتنے سارے سولوشن ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہم کو اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. کہیں چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں نظر و نیاز کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب مسجد کے اندر جا کر نمازیں پڑھتے ہو تو اپنی نماز کا ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑ دو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب گھر پر جا کر نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خیر کو نازل فرمائے گا. علماء کرام نے شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے. ہمارے گھروں کے اندر کتنے مسائل ہیں, ہم بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں طبیعت خراب ہے, پریشان ہیں ہم, اللہ رب العالمین کی برکت نازل نہیں ہوتی. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں, اپنی گھروں کے اندر اس بات کا خیال کرنے کی کوشش کریں, نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں گھروں کے اندر, اور سنت موقدہ بھی گھر کے اندر پڑھ کر آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ گھر کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کے اندر سنت کو زندہ کرو, سنت کو پڑھنے کی کوشش کرو. مردوں کی بہترین فرض نماز مساجد کے اندر ہے اور عورتوں کی بہترین نماز ان کے گھروں کے اندر ہے, اور مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے, حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن میں اور آپ اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں اور اتنی پیاری پیاری حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگنور کر بیٹھتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتلائی ہے. وما یزال یتقرب وما یزال, بندہ کنٹینیو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے, حتی احبہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رزلٹ یہ ہے, اس کا انعام یہ ہے کہ کنٹینیو نوافل کا سنن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو محبت کرتا ہے, اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے. پہلے وہ محب تھا, وہ اللہ رب العالمین کو پسند کرتا تھا, اب یہ حال ہے اس عبادت کے ذریعے سے. ماجرا اس بندے کا یہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین کا محبوب ہو گیا ہے, اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہو گیا ہے, اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی اس شخص کو. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سامعین کرام, بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا. اور میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم فضیلت بتلائی ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, جب بندہ اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا کان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, بندہ جو دیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی آنکھ ہو جاتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا, اور جس طرح سے جن چیزوں کو پکڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ اسی طرح سے اس کا پیر ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں داخل ہو جاتا ہے, اس کی آنکھ میں داخل ہو جاتا ہے, اس کے پیروں میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حلول کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے. اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باڈی کے پارٹس کو, اپنے اعضاء اور جوارح کو انہی چیزوں میں استعمال کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. وہ ایسے کام انجام نہیں دیتا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو, وہ ایسی چیزوں کو نہیں دیکھتا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہو, جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو. اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک توفیق دیتا ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کا ان چیزوں میں استعمال نہیں کرتا, اس کا ہاتھ کسی پر ظلم اور زیادتی کے لیے نہیں اٹھتا, اس کے پیر کسی گناہ کے راستے کی طرف نہیں جاتے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فضیلت حاصل کی ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اتنی عظیم نعمت کو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جانے کو ان نوافل کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور بضرور عطا کرتا ہوں. اہل علم جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین لام کی تاکید کے ساتھ اور نون کی تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرماتا ہے تو وہاں پر یقینی معنی پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم مانگ رہے ہیں, ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں کے اندر بے چینی ہوتی ہے. یہاں اللہ رب العالمین ہم کو ذریعہ بتلا رہا ہے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے.
تیسرے پہر رات کو اللہ رب العالمین ہمارے اس سامنے والی دنیا پر اس آسمان پر آتا ہے اور ہمیں پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ ہم فجر کے وقت آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، ہم سے دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے کتنا عظیم پیغام ہم تک دے رہے ہیں کہ کنٹینیو نوافل کا اہتمام کرنے کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کا خیال کرنے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بندے سے وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے اندر سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ مجھ سے استعاذہ مانگتا ہے، کسی چیز سے بچنے کے، کسی مصیبت سے، کسی پرابلم سے، کسی چیز کا حل مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اسے پناہ دیتا ہوں، میں اسے ریفیوج عطا کرتا ہوں، میں اس کی مدد فرماتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے سارے مسائل عطا فرمائے ہیں، حل دیا ہوا ہے، لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنن سے، نوافل سے اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کو آپ اس کی اہمیت کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث وارد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکیاں لاتا ہے اللہ رب العالمین اس نیکی کی فضیلت کو، ثواب کو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اس کو میں بخش دیتا ہوں۔ ومن تقرب منی شبرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ایک بالشت میرے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ صرف کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تقربت منہ ذراعا، میں اس کے پاس ایک ہاتھ بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ہاتھ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے پاس ایک بازو تک بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف چل کر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کیفیت کو جانتا ہے، ہمیں اس کیفیت کا علم نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ رب العالمین جو ہم کو میسج دینا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو پیغام دینا چاہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف اگر آگے بڑھو گے تو تمہاری ذرہ برابر بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تم اپنے رشتوں کو اللہ رب العالمین سے استوار کرنے کی کوشش کرو گے۔ آج تم دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، آج اپنے پرابلم کو سلجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، لیکن جو سارے مسائل کا حل کرنے والا ہے، جو سارے ڈاکٹروں کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور طبیب ہے، اس کے سامنے میں اور آپ اپنے مسائل کو لے کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں۔ وہ ہم سے یہ پیغام ہم کو اور آپ کو دے رہا ہے۔ ہمارا وہ رب جو رمضان کے اندر جس کو میں اور آپ راضی کرنے کے لیے تڑپتے تھے، پریشان ہوتے تھے، قرآن کی آیتیں ہمارے کانوں کے پاس سے جب گزرتی تھی تو ہمارے آنکھوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آنسو آ جایا کرتے تھے، وہ رب ہم سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندوں اور مردوں کی ہے۔ وہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وہ زمین پر چل تو رہا ہے، اس کی چلتی پھرتی ناش زمین کے اوپر چل رہی ہے، وہ لاش زمین پر چل رہی ہے، لیکن اس کا دل مردہ ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی عظیم نعمت کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ اور قرآن نے ایک اور آیت کے اندر کیا سکھایا ہے ہم کو، یہ امت مردہ امت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اپنے محمد کو، اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور یہ چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان ہوا ذکر، یہ قرآن عبرت اور نصیحت ہے اور امت کے لیے پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد کہ یہ زندوں کے لیے ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ کیا ہم زندہ ہیں یا ہم زندہ نہیں ہیں؟ مجھ کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جسم کے اندر جان باقی رہنا یہ زندگی کی مثال نہیں ہے۔ ہمارے اندر اگر احساس اور شعور مردہ ہو چکے اور ہم کو ذرا سا بھی احساس نہ ہو تو ہم کو اللہ رب العالمین کی اس تعریف کے حساب سے ہم کو اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے فائدے گنائے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالهم الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کے سلسلے میں حساب لے گا تو سب سے پہلا اللہ رب العالمین جو حساب لے گا اس کی نماز کے بارے میں حساب لے گا کہ میں اپنی نمازوں کو کیسے مکمل کرتا تھا, میری اور آپ کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یقول ربنا عز وجل لملائکتہ وہو اعلم انظر فی صلاۃ عبدی اتمہا ام نقصہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پھر اس فرشتوں کو کہے گا کہ اس بندے کی نماز میں دیکھو کیا اس کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے یا اس کی نماز مکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فإن كانت تامة كتبت له تامة. اگر اس کی وہ عبادت, اس کی وہ نماز فرض نماز مکمل ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز مکمل ہے. وإن كان انتقص منها شيئا, اور اس کے اندر کمی باقی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ انظروا هل لعبد من تطوع, دیکھو کیا اس بندے کی کوئی نفلی عبادت موجود ہے کہ موجود نہیں ہے. فإن كان له تطوع, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی نیکی اور نفلی صلاۃ موجود ہے, عبادت موجود ہے, اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اتم لعبدی فریضتہ من تطوعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نفل کے ذریعے سے میرے اس بندے کی فرائض کو مکمل کر دو. ثم تؤخذ الاعمال علذاکم. اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح سے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس طرح کے نتائج اللہ رب العالمین اخذ کرتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی فرمایا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بتلائی ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ فرائض کی جو کمی ہوئی ہے اس کے اندر جو خشوع کے اندر کمی رہ گئی, خضوع کے اندر جو کمی رہ گئی, اس کے اندر جو رکوع میں اتمام نہیں کر سکا بندہ, اس کی توجہ صحیح سے اللہ رب العالمین کی طرف مائل نہ ہو سکی, نماز کے فرائض کے اندر کوئی کمی رہ گئی, تو علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے پھر سنن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نوافل کے ذریعے سے اس نماز کی کمی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے بندوں کے بارے میں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری فضیلت بتلائی ہے کہ بندہ جب سنن کا خیال کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک راوی ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے ذریعے سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اس وقت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں, نہیں سنتے ہیں, جواب نہیں دیتے ہیں. پھر دوبارہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تابعی سوال کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کام بتلائیے جس کو میں عملی طور پر انجام دوں اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر تیسری بار وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے ایسی کوئی حدیث سنائیے کہ جس کو میں انجام دوں ایسے کام کو اور اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی طرح کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ علیک بکثرۃ السجود, تمہارے اوپر بہت زیادہ سجدہ کرنا ضروری ہے. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. کیونکہ تم ایک سجدہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کرتے ہو, ایک سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہو, تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے درجات میں, تمہارے درجے میں بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 30 34 35 جو سجدے ہم کرتے ہیں فرائض کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ تعلیم دی کہ کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعلیم دے رہے ہیں, امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سنن کا بہت زیادہ, نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور سامعین کرام میں سب سے پہلے نوافل کے اندر سنن رواتب کا ذکر کر رہا ہوں, سنت مؤکدہ کا ذکر کر رہا ہوں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو مسجد کے اندر مکمل کر لے, جب نماز پڑھے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑ دے. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا, کیونکہ اللہ رب العالمین جب بندہ اپنے گھر کے اندر جو عبادت کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین خیر کو نازل فرمائے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم بھی دیا ہے کہ صلو ایھا الناس فی بیوتکم, لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة,
کیونکہ ایک آدمی کی سب سے افضل نماز، سب سے بہترین نماز اس کے گھر کے اندر بہترین نماز ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نمازوں کو چھوڑ کر۔ فرض نماز مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، لہٰذا ہمارے سامنے اس طرح کے بھی پیغام ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سامعین کرام، اس طرح کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد علماء کرام نے 3 فائدے اس حدیث سے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہو، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندوں کے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین برکتوں کو نازل فرمائے۔ تیسرا فائدہ علماء کرام نے اس کے ذریعے سے ذکر کیا ہے کہ بندہ شرک خفی سے، جو شرک ریا ہے، دکھاوا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور بھی باتیں علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نماز سے جڑی ہوئی جو غیر سنت موقدہ ہے، موقدہ نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کنٹینیو کرنے کے لیے، لیکن اس کی فضیلت اگر ہم آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے وہ فضیلت سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ان کے نال کی، ان کے جوتے کی آواز کو سنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہو، کون سی عبادت کو انجام دیتے ہو؟ تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے عبادت کی طرف رہنمائی کی تھی، بتلایا تھا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا، کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے وضو کرتا ہوں، طہارت کا اہتمام کرتا ہوں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اور اسی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ چیز منقول ہے کہ انہوں نے بہترین طریقے سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کو منقول کیا کہ اس 2 رکعت کے اندر بندے نے اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کی، یعنی وہ 2 رکعت ایسی پڑھی کہ اپنی دنیاوی مشغولیات والی چیزوں کو نماز کے اندر داخل نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید اس میں اندر غور کرنے کی کوشش کریں تو ایک موقع پر صلاۃ التہجد کے تعلق سے باتیں اصل میں بہت زیادہ ہیں، نفلی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، جن کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں، کرنا چاہیں تو ہم تھک جائیں گے، ان ساری چیزوں کو نہ کر پائیں گے، ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کے سلسلے میں ایک حدیث سنتے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، الا تصلیان، کیا تم لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انفسنا بید اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، وہ جب اٹھا دے گا تو پڑھ لیں گے، ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ہم سے یہ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع الي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے عذر کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ اللہ رب العالمین ہم کو اٹھائے گا تو ہم پڑھ لیں گے، اور ہمارے اوپر جب ہماری نیند غالب ہو جاتی ہے تو ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پلٹتے ہیں تو اپنے بازو کے اوپر، اپنے ران کے اوپر ہاتھ کو مارتے ہوئے گزرتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ حجت کرنے والا انسان ہے، انسان بہت زیادہ تکرار کرتا ہے۔ سامعین کرام، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے پاس اور اپنی بیٹی کے گھر پر فجر کی نماز سے پہلے جا کر جگاتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں امت کو، اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دنیاوی آرام جو ایک جائز چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے شوق دلایا۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اگر اسی طرح سے مزید دوسری عبادت کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے بھی بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی دوری کے برابر جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک چہرے سے اللہ رب العالمین 70 سال کے جہنم کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ باب الریان کی فضیلت آپ نے رمضان کے مہینے کے اندر سنی ہوگی۔ اسی طرح سے شوال کے ایام گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے بعد 6 شوال کے روزے اس کے اتباع کرتا ہے، اس کے بعد رکھتا ہے، تو اس نے جیسے سال بھر کے روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے شوق دلایا۔ اسی طرح سے ایام 20 کے جو روزے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی جب تک زندہ رہنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتا رہوں گا کہ ایام 20 کے روزے رکھتا رہوں گا، 13ویں کی، 14ویں کی اور 15ویں کے روزہ رکھتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے امت کو بھی پیغام دیا ہے، لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اس کے بدلے سال بھر کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے عشر ذی الحجہ ہے، عرفہ کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، اور یہ سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں، اور صوم داؤدی کہ ایک دن کا روزہ رکھنا اور اس کے بعد پھر اگلے دن روزہ نہ رکھنا، پھر ایک دن کا روزہ رکھنا پھر اگلے دن کا روزہ نہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی روایتیں منقول ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم ان صیام کا اور صلاح کا خیال کرتے ہیں تو ہمارے فرائض کے اندر جو کمی ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمارے اس فرائض کی کمی کو مکمل کر دے گا۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی اور اس کے بعد میں ہم صدقہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین صدقات کے ذریعے سے زکوٰۃ میں جو ہماری کمی رہ گئی ہوگی اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر اس کو مکمل فرمائے گا۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تصدق احد بصدقۃ من طیب، اللہ رب العالمین کے راستے میں جس نے حلال مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ جس طرح سے ایک روایت میں جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو قیامت کی صبح تک پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتلائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بھی تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سنن موقدہ کے علاوہ جو دوسرے اعمال انجام دے رہے ہیں اس کے لیے ہمارے اندر سستی اور لاپرواہی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر ثواب نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر کہ مَا علیکم ما تطیقون من الاعمال فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ ذکر کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات بھر جا کر عبادت کرتی ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نیکی کا کام نہیں ہے، تم کو چاہیے کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت تک نہیں اکتاتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اکتائے، اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تکلیف دینا نہیں چاہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 پلر ہیں، 2 کھمبے ہیں، اور اس میں ماں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کس نے رسی باندھی ہوئی ہے؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ یہ رسی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگی ہوئی ہے۔ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو وہ اس رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اس بات کی اجازت نہیں ہے، حلوہ، اس کو کھول دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم نشیط ہو، ایکٹیو ہو، تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو، اور جب تھک جاؤ، سستی آ جائے تو رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نفلی تہجد کے بارے میں اور اس طرح کی عبادت کے بارے میں ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ رواتب کے سلسلے میں ہم کو کوتاہی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ ہم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 2 رکعت، 4 رکعت، اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت، اسی طرح سے مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سنت کے مطابق پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے جو ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے سلسلے میں بھی روایت موجود ہے۔ سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ سنن رواتب کے علاوہ نیکی کے کام کو انجام دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے والے جو ثابت شدہ اعمال ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان